MS Got Talent. It's raw yet powerful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MS Got Talent Season 2 مقابلہ قرأت گرینڈ فائنل آخری قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک مجلس میں آپ سب کا بہت بہت استقبال ہے. اب فائنل راؤنڈ کے 7ویں شریک مقابلہ محمد معظم الدین کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں. آئیے محمد معظم الدین. جو آپ تلاوت کرنے جا رہے ہیں کتنی مرتبہ آپ نے مشق کیا ہے اس کو کل سے اب تک؟ 7 سے 8. سب کا یہی جواب رہے گا 7 سے 8. کوئی 10 مرتبہ بھی نہیں پڑھے, لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. ہم کو اچیومنٹ جو ہے وہ بار بار نہیں ملا کرتے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, یہ قرآن کا قانون ہے. سارے انسانوں کے لیے جو محنت کرے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. آپ کون سی آیتیں تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ انبیاء کے آخر. سورہ انبیاء کی آخری آیتیں آپ تلاوت کر رہے تھے. کل سے اب تک آپ نے 7 مرتبہ تلاوت کیا ہے. کیا کسی استاد کو, آپ کے استاد کون ہیں؟ ہمارے والد. آپ کے والد صاحب, نام کیا ہے ان کا؟ محمد مظہر الدین. محمد مظہر الدین صاحب, ان کے پاس ہی پڑھے ہیں آپ. یہ لہن آپ کو کس نے سکھایا ہے جس لہن میں آپ تلاوت کیے ہیں؟ والد. والد صاحب نے. کیا آپ کے والد صاحب اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی. انہوں نے کس سے سیکھا ہے؟
کیونکہ یہ لہن تو آپ کے والد کا ذاتی نہیں ہے، یا آپ کسی کو سنتے ہیں، کوئی دوسرے ائمہ کو، دوسرے قراء کو، مصری قراء کو، عرب کے قراء کو؟ میں ہمارے والد صاحب سے ہی سیکھا، وہ شاید ائمہ حرمین سے۔ ہاں، یہ درست آپ نے جواب دیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے والد سے سیکھا ہے، آپ کبھی شیخ سدیس کو سنے ہیں یا سنتے ہیں؟ سنتے ہیں؟ ہاں، تو گویا ہے کہ آپ بالواسطہ طور پر آپ پڑھتے ہیں شیخ سدیس کو، کیونکہ یہ تو آپ کے والد کا ذاتی لہن نہیں ہے، انہوں نے بھی ان کو سن کر ہی سیکھا ہے، انہوں نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو اس طریقے سے عربی لہن کے لیے ائمہ حرمین کو ہو یا مصری قراء کو ہو سننا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی ہم جو ہے آگے جو مسابقے ہیں اس کے اندر بہت بہتر مظاہرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ لہجے کے اندر عربیت کا ہونا لازمی جز ہے۔ جب آپ اوپر جائیں گے اور مسابقوں میں تو عربی لہن کا جاننا، عربی لہن میں وہ لوگ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم عربی لہن ہی میں نازل ہوا ہے، اور عربیت قرآن مجید کی تلاوت میں عربیت ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ قاری صاحب، علم میں اضافہ۔ ماشاء اللہ۔ محمد معظم الدین کے بعد اب ایم ایس گاٹ ٹیلنٹ سیزن 2 مقابلہ قرأت کے آخری شریک مقابلہ سید حاشر حسین کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ آئیے سید حاشر حسین۔ تلاوت ضرور کریے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا دل کیسا ہے؟ دھڑک رہا ہے، نہیں خاموش ہے، نہیں کیسا ہے؟ دھڑک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے قلب کو سلیم کر دے، سلامتی عطا کرے۔ آپ نے کیا محنت کی ہے آج کے مسابقے کے لیے؟ مشق کی ہے؟ ماشاءاللہ، کتنے مشق کیے ہیں آپ؟ 10 سے 15 منٹ۔ بس 10 سے 15 مرتبہ؟ چلیے، سب سے جتنے لوگوں سے ہم نے سوال کیا وہ تو 10 سے بڑھ رہے نہیں تھے، آپ واقعے میں پڑھے نہیں، نمبر بڑھا دیے خالی۔ چلیے پڑھیے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. آپ کون سے قاری کو سنتے ہیں؟ آپ جب مشق کرتے ہیں یا آپ نے جس لہجے میں تلاوت کی ہے وہ کیسا پڑھتے ہیں؟ یہ آپ کا فطری لہجہ ہے یا کسی کو سنتے رہتے آپ؟ تو کسی استاد کو نہیں سنتے آپ؟ کسی بڑے قاری کو نہیں سنتے جیسا شیخ شریم ہے، شیخ سدیس ہے، یا ماہر معقلی ہے، یا شیخ منشاوی ہے، شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں سنتے ان لوگوں کو؟ کس کو سنتے ہیں آپ لوگ؟ شیخ یاسر دوسری کو سنتے؟ اچھا، آپ اور شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے. ائمہ حرمین میں کس کو سن رہے ہیں؟ اچھا، آپ نہیں سن رہے کس کو بھی؟ فطری تلاوت کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. بیٹھی. ماشاءاللہ. ہم نے ایم ایس گاٹ ٹیلنٹ سیزن 2 مقابلہ قرت کے آخری شریک مقابلہ سید حاشر حسین کی تلاوت سماعت کی. ماشاءاللہ، آپ نے بھی نہایت عمدہ قرت پیش کی. اسی کے ساتھ اس فائنل مقابلے کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. اب ہم انشاءاللہ ایک مختصر وقفہ لیں گے، جس کے بعد دوبارہ مجلس کا آغاز ہوگا. This episode is sponsored by Asli Talbina, Natural Immune Booster. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، ایم ایس گاٹ ٹیلنٹ سیزن 2 کے قرأت و تجوید مقابلے کا فائنل نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. ڈاکٹر حافظ و قاری محمد نصیر الدین منشاوی صاحب نے تمام طلباء کی قرأت بغور سنی اور نتائج کی فہرست تیار ہو چکی ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ سلسلہ تقریباً 4 ماہ قبل 500 طلباء کی شرکت سے شروع ہوا تھا. پھر کوارٹر فائنل میں 50 طلباء منتخب ہوئے. اس کے بعد 16 طلباء سیمی فائنل تک پہنچے اور ماشاءاللہ 8 طلباء فائنل میں پہنچے. پہلا، دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کرنے والے طلباء کا اعلان کیا جائے گا، جبکہ دیگر 5 طلباء کو حوصلہ افزائی انعامات یعنی کنسولیشن پرائزز دیے جائیں گے. ماشاءاللہ، تمام طلباء نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس لیے ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ نتائج سے قطع نظر حوصلہ مند رہیں، یعنی مایوس نہ ہوں. اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر منشاوی صاحب سے کہ وہ اپنے تاثرات اور خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ، اللہ عز و جل کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو مختلف طلباء سے مختلف انداز میں قرأت قرآن مجید سننے کا موقع دیا، اور تمام بچوں نے بہت اچھی تیاری کی اور اچھی تلاوت کی، عمدہ تلاوت کی. لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے اور مزید ان کے اندر لہن کو تیار کرنا ہوگا.
اور مختلف لہجوں کے اندر ان کو ڈھالنے کی تربیت دینی ہوگی، کیونکہ یہی بچے ہیں جو آگے جانے کے بعد ملت کی قیادت اور قرآن مجید کی تلاوتوں کو ساری دنیا میں پھیلانے والے ہیں، اور ساری دنیا میں اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا نام روشن کرنے والے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان معصوم ذہنوں کو اور ان معصوم دلوں کو جس میں قرآن رہتا بستا ہے سرسبز و شاداب رکھے، ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے اساتذہ کو اللہ سرسبز و شاداب رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کو نئی بلندیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی سرخ رویاں اور بھلائیاں اور عمدہ اور انتہائی اعلیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی خیالات کے اظہار کے لیے۔ اور اب ہم ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے بانی و چیئرمین جناب محمد لطیف خان صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور طلباء میں انعامات تقسیم فرمائیں۔ جناب لطیف خان صاحب۔ ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے بانی و چیئرمین جناب محمد لطیف خان صاحب کا اس مبارک مجلس میں ہم تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم جناب محمد لطیف خان صاحب سے التماس کریں گے، گزارش کریں گے کہ وہ قرأت و تجوید کے اس مسابقے کے اغراض و مقاصد پر اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بات کی سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں، اگلی نسلیں ہیں، ان کے اندر دین کا شوق پیدا کرنا اور دین کے جو الگ الگ موضوع ہے اس کی بیداری ان کے اندر آنا اور اس کے جذبے ان کے اندر پیدا ہونا۔ اسی ضمن میں ایک پروگرام ہمارا پہلے بھی ہوا تھا جس کا ہم نے نام رکھا تھا ایم ایس گاٹ ٹیلنٹ، جو سیزن 1 تھا، جس کے اندر ہم نعتیہ کمپٹیشنز کیے تھے اور بہت الحمدللہ رب العالمین اسے پیرنٹ کمیونٹی میں سراہا گیا اور بچوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا ہوا اور بہت اچھے انداز میں بچوں نے اسے ان نعتوں کو گنگنایا، اور ماشاءاللہ اس کی وجہ سے بہت سارے بچوں نے نعت سیکھنے کا شوق پیدا کیا۔ اب مس کے مینجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب الحمدللہ ایک کامیاب پروگرام ہوا ہے تو اگلا دوسرا اور ایک پروگرام کریں گے، اور اس زمن میں اس مرتبہ یہ طے ہوا کہ ہم خیرات کمپٹیشن کریں گے اور بچوں میں، طلباء میں خیرت کو سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں گے۔ دیکھیے قرآن کا اصل حق تو یہ ہے کہ اسے ویسا پڑھا جائے جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ تو اس زمن میں الحمدللہ ہم بہت مشکور ہے قاری و حافظ ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاوی صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے، جو عالمی سطح کے ایک بڑے قاری ہے، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہم کو وقت دیا، ہمارے بچوں کو وقت دیا اور یہاں پر اس کے جج بنے، اور حضرت کی ہی کاوشیں رہی ہیں جس کی بنا پر ہم نے یہ ہمت کی اور اس پر خیرات کے کام کو آگے بڑھایا۔ ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، اسی قسم کی الگ الگ چیزوں کو جس سے دینی جذبہ ہمارے نئی نسل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی MS جو ہر وقت کوشش کرتا رہا ہے آگے بھی کرتا رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ایم ایس گاٹ ٹیلنٹ سیزن 2 قرأت و تجوید کے مسابقے کے فائنل جو ونرز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور اب میں گزارش کروں گا ہمارے بانی و چیئرمین جناب محمد لطیف خان صاحب سے اور قاری و حافظ اور اس مسابقے کے جج جناب محمد نصیر الدین منشاوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بچوں میں انعامات تقسیم فرمائیں۔ تو ایم ایس گاٹ ٹیلنٹ سیزن 2 کے
क़िराअत व तजवीद मुसाबिक़े के सारे विनर्स अब हमारे सामने हैं, इनके नाम मुंतखब हो चुके हैं और हम सबसे पहले कंसोलेशन प्राइज़ हासिल करने वाले बच्चों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले हैं नवी जमात के तालिब इल्म मोहम्मद मंजूर अहमद वल्द मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बड़ी मशक्क़त व मेहनत के बाद ये मकाम हासिल किया है। आइए इनाम हासिल कीजिए। आपको इनाम के तौर पर सर्टिफिकेट और नक़दी रकम दी जा रही है। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। आमीन आमीन। तजवीद व क़िराअत के मुसाबक़ती प्रोग्राम के दूसरे कंसोलेशन प्राइज़ हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं हसन 8वीं जमात के वल्द मोहम्मद नईमुद्दीन। आइए हसन। कंसोलेशन प्राइज़ हासिल करने वाले तीसरे तालिब इल्म हैं मोहम्मद अरहम उज़ैर अली 10वीं जमात के वल्द मोहम्मद अनवर अली साहब। आइए मोहम्मद अरहम उज़ैर अली और अपना इनाम हासिल कीजिए। पांच कंसोलेशन प्राइजेस में से चौथे नंबर पर हैं मोहम्मद हम्माद अहमद 8वीं जमात के वल्द मोहम्मद मुनीर अहमद साहब। आइए मोहम्मद हम्माद अहमद और अपना इनाम हासिल कीजिए। पांचवें और आखिरी कंसोलेशन प्राइज़ के हकदार हुए हैं अब्दुल रहीम 7वीं जमात से और वल्द मोहम्मद रऊफ़ साहब। आइए अपना इनाम हासिल कीजिए। MS गॉट टैलेंट सीज़न 2 क़िराअत व तजवीद मुसाबक़े का अब ये आखिरी मरहला और उस लम्हे का जिसका सबको इंतज़ार, यानी इनाम हासिल करने का और इनाम हासिल करने वाले तलबा के नामों का ऐलान। इस सिलसिले में थर्ड प्राइज़ हासिल करने वाले 8वीं जमात के मोहम्मद फैजुर रहमान वल्द मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब। आइए मोहम्मद फैजुर रहमान, आइए अपना इनाम हासिल कीजिए। मोहम्मद फैजुर रहमान को सर्टिफिकेट और नकदी इनाम के साथ मेडल से भी नवाजा जा रहा है। और अब इस मुसाबक़े के सेकंड प्राइज़ हासिल करने वाले मोहम्मद मौज़मुद्दीन वल्द मोहम्मद मज़हरुद्दीन साहब 9th स्टैंडर्ड से। आइए अपना इनाम हासिल कीजिए। आपको सर्टिफिकेट, नकदी रकम और मेडल से भी नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मोहम्मद मौज़मुद्दीन। माशाअल्लाह। और अब इस मुसाबक़े के विनर, पहले इनाम के हकदार का नाम बच्चे एक ही हैं, सैयद हाशिर हुसैन 8वीं जमात के वल्द सैयद शाकिर हुसैन साहब। माशाअल्लाह। आपको सर्टिफिकेट, नकदी रकम और मेडल से सरफराज किया जा रहा है।
गोल्ड मेडल और ट्रॉफी भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। This episode is sponsored by Asli Talbina, Natural Immune Booster. तालीम जो सिर्फ दिमाग ही नहीं दिल भी बदल दे। MS, where education meets tarbiyah.